بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا۔ درود آتا ہے لب پہ سلام آتا ہے، درود آتا ہے لب پہ سلام آتا ہے، زباں پر جب بھی محمد کا نام آتا ہے۔ درود آتا ہے لب پہ سلام آتا ہے، زباں پر جب بھی محمد کا نام آتا ہے۔ اور پڑھیں درود نہ کیوں کر ہم رسول اکرم پر، پڑھیں درود نہ کیوں کر ہم رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ پڑھیں درود نہ کیوں کر ہم رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ بلا تاخیر و تمہید کے تمامی حضرات مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شہانہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ معزز صاحب نے کرام، آج کی محفل حضور سرکار مجاہد ملت کی نسبت سے صاحب خانہ نے انعقاد کیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یاد رکھیں کہ جس مقدس بارگاہ میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں ایک عظیم بارگاہ ہے، اور رئیس التارکین حضور مجاہد ملت حضرت علامہ الحاج الشام حبیب الرحمن علیہ رحمت الرضوان، جو جن کا مزار مقدس دھام نگر شریف کی مقدس سرزمین پہ ہے، جہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اس کا موقع آتا ہے تو ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور مجاہد ملت کے فیضان سے مالا مال ہونے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ خوش نصیب آپ حضرات ایک ولی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ دیوانوں، اولیاء کرام سے عقیدت رکھنے والوں، محبت رکھنے والوں، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ جہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اسی جگہ پر اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دعاؤں میں اولیاء کرام کو وسیلہ بناتے ہیں، اولیاء کرام سے عقیدت رکھتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم غلاموں کو، ہم بندوں کو یہی پیغام دیا کہ میرے بندوں مجھ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم اللہ سے تو ضرور ڈرتے ہیں، اسی جگہ پر اولیاء کرام کی بھی مقدس بارگاہ سے نسبت رکھتے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سنی کسی نہ کسی سنی سویل عقیدہ پیر سے مرید ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ اس آیت پاک پہ نظر ڈالیں گے تو تھوڑی دیر آپ کو یہ محسوس ہوگا، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان کا مطلب تو ہم سمجھ رہے ہیں، مگر یہ سچوں سے نسبت رکھنے کا مطلب کیا ہے، سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے۔ آج پورے روئے زمین پر ہر انسان جو ہے اپنے آپ کو کہتے
کہتے ہیں کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ آج بہت سارے فرقے دنیا میں جنم لے رہے ہیں اور تمام لوگوں کا ایک ہی دعویٰ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں۔ آخر ہم اس کا فیصلہ کیسے کریں کہ سچے کون ہیں؟ ہمیں کن کے ساتھ ہونا چاہیے، کن کے ساتھ ہمیں ہونا چاہیے؟ تو اب ہم قرآن شریف کی بارگاہ میں چلیں تو اس سے ہم سوال کریں، عالم تصور میں ہمیں اس کا بھی جواب ملے گا کہ سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ قرآن سے پوچھیں آخر اللہ تعالیٰ کا انعام کن بندوں پر ہے؟ تو قرآن اعلان فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام نبیین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے۔ یعنی صاف لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ کا انعام حضرت ابو بکر پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت عمر پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت عثمان غنی پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت مولا علی پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت زبیر پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت جابر پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت حمزہ پر ہے، اللہ کا انعام حضرت عباس پر ہے، اللہ کا انعام حضرت امام حسن پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت امام حسین پہ ہے۔ اور قریب آئیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا انعام غوث اعظم پہ ہے، اللہ کا انعام جنید بغدادی پہ ہے۔ اور قریب آئیں تو سمجھ میں آئے گا اللہ کا انعام شہنشاہ ہند الولی سرکار حضور غریب نواز پہ ہے، اللہ کا انعام محبوب الہی حضرت جناب نظام الدین اولیاء پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت صابر پاک پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت وارث پاک پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت بابا فرید پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت امام فخر الدین رازی پہ ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے اللہ کا انعام غوث بنگالہ پہ ہے، اللہ کا انعام شیر بنگالہ پہ ہے، اللہ کا انعام مولا علی شاہ پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت حلب شاہ بابا پہ ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے بریلی کے دھرتی پر انعام فرمانے والے ہم سنیوں کے جان، ہم سنیوں کی پہچان مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان پہ ہے، اللہ کا انعام حضرت حامد رضا خان پہ ہے، اللہ کا انعام مصطفیٰ رضا خان پہ ہے، اللہ کا انعام حضور تاج الشریعہ پہ ہے، اللہ کا انعام برہان ملت پہ ہے، اللہ کا انعام حافظ ملت پہ ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیا جائے جن کی محبت میں آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا انعام حضور مجاہد ملت پہ ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ مجاہد ملت جن کی عقیدت اور محبت میں آپ تشریف رکھتے ہیں، حضور مجاہد ملت کیسی شخصیت ہے جنہوں نے اولیاء کرام کے دامن کو تھام کر اس مقام پہ پہنچا ہے کہ اولیاء کرام کے زندگی کے آپ تاریخ پڑھیں گے تو بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوتا ہوا نظر آئے گا، بہت ساری کرامتوں کا آپ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور مجاہد ملت کی مقدس زندگی جو ہے دین اسلام کی خدمت میں گزری ہے، اور حضور مجاہد ملت نے سب کچھ اپنے آپ کو قربان کر کے اللہ کی نعمت حاصل کر لیا، اللہ کی رحمت حاصل کر لیا، نبی کی عشق حاصل کر لیا، نبی کی محبت حاصل کر لیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں عرب سے لے کر عجم تک، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک، بنگلہ دیش سے لے کر سری لنکا تک، پورے دنیا کے کونے کونے میں حضور مجاہد ملت کے نام کا ڈنکا بجتا نظر آ رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو مجاہد ملت ہے جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والے نے اس طریقے سے کیا تھا۔ سنیں محبت کہیں سبحان اللہ، اور عقیدت کہیں یا رسول اللہ۔ ایک عاشق نے عشق کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا دامن میں
समेटो दीवानो, दामन में समेटो दीवानो, दामन में समेटो दीवानो, सौगात मुजाहिदे मिल्लत की, दामन में समेटो दीवानो, सौगात मुजाहिदे मिल्लत की। ईमानो अमल से रोशन है, ईमानो अमल से रोशन है हर बात मुजाहिदे मिल्लत की। दामन में समेटो दीवानो, सौगात मुजाहिदे मिल्लत की, ईमानो अमल से रोशन है हर बात मुजाहिदे मिल्लत की। और जब उर्स का मौका आता है, जब उर्स का मौका आता है, उर्स का मौका आता है तो दुल्हा बनाए जाते हैं। जब उर्स का मौका आता है दुल्हा बनाए जाते हैं। खुशबू विलायत में रची बारात मुजाहिदे मिल्लत की, खुशबू विलायत में रची बारात मुजाहिदे मिल्लत की। ईमान और अमल से रोशन है हर बात मुजाहिदे मिल्लत की। और कहने वाला कहता है ये वक्त कुल है, ये वक्त कुल है मुजाहिद का, दिल थाम कर बैठो दीवानों। ये वक्त कुल है मुजाहिद का, ये वक्त कुल है मुजाहिद का, दिल थाम कर बैठो दीवानों। रोज़े से छलकी आती है, रोज़े से छलकी आती है खैरात मुजाहिदे मिल्लत की। रोज़े से छन कर आती है खैरात मुजाहिदे मिल्लत की। दामन में समेटो दीवानो, सौगात मुजाहिदे मिल्लत की। और अकीदत का इज़हार करने वाले करते हैं कि वह आला हजरत वाले हैं, वह आला हजरत वाले हैं, वह आला नसब वाले हैं, वह आला हजरत वाले हैं, वह आला नसब वाले हैं। ये पीरे नाक़िस क्या समझे, ये पीरे नाक़िस क्या समझे औकात मुजाहिदे मिल्लत की। ये पीरे नाक़िस क्या समझे औकात मुजाहिदे मिल्लत की। ईमान और अमल से रोशन है हर बात मुजाहिदे मिल्लत की। वह मुजाहिदे मिल्लत जिनके अक़ीदत और मोहब्बत में आप तशरीफ रखते हैं। जिंदगी के मामला देखे, हालात देखे, क्या हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत लोगों को गुमराहियत से निकाल रहे हैं, क्या हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, क्या हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत लोगों को इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं। उसी जगह पर बदअकीदों से पंजा आज़माई भी कर रहे हैं और दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ दुनिया वालों याद रखो रुए जमीन पर एक ही मसलक सच्चा मसलक है जिसे दुनिया मसलक आला हजरत के नाम से जानती है। और यही मुजाहिद मिल्लत पैगाम लेकर जब सरजमीन अरब पे पहुंचे हैं और जब वहां के इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ा तो थोड़ी देर के लिए मुनाजरा पर इमाम आ गया। लोगों ने कहा ऐ हबीबुर रहमान आप जो है नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने कहा कि तुम ही लोगों ने मुझ पे तो शिर्क का फतवा लगाया है, जब हम शिर्क कर लिए तो नमाज पढ़ने से क्या फायदा? जानते हैं दीवानों। फिर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं ऐ लोगों अच्छा ये तो बताओ कि हम सुन्नियों पर शिर्क का फतवा तूने क्यों लगाया? तो वहाँ के मुफ्ती ने कहा ऐ हबीबुर रहमान हम तुम सुन्नियों पर इसलिए फतवा लगाते हैं कि तुम वसीला में अबू बकर को मानते हो, वसीला में उमर को लाते हो, वसीला में अली को लाते हो, वसीला में उस्मान गनी को लाते हो, वसीला में हसन और हुसैन को लाते हो, वलीसा में गौस को लाते हो, वलीसा में वसीला में कुतुब को लाते हो, वसीला में खाजा को लाते हो, वसीला में तुम औलिया कराम को लाते हो। इसलिए हम शिर्क कहते हैं कि तुम मुशरिक हो, शिर्क करके इतना सुनना था। मुजाहिद मिल्लत कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुम वसीला किसे बनाते हो, वसीला तुम किसे मानते हो? तो मुफ्तियों ने कहा था ऐ हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत हम वसीला नमाज को मानते हैं, हम वसीला रोजा को मानते हैं, हम वसीला हज को मानते हैं, हम वसीला ज़कात को मानते हैं, हम वसीला नमाज को मानते हैं। यहाँ तक कि जब बात नमाज भी आ गई और औलिया कराम भी आ गई तब मुजाहिद मिल्लत को एक मौका मिला और कहा अभी यहाँ इस्लाह करने का बेहतरीन मौका है, इसकी इस्लाह कर
دیا جائے تاکہ کان میں جب میری بات جائے گی تو شاید کہ دماغ میں آئے گی اور بالکل اس کو سمجھ میں آئے گا۔ مجاہد ملت نے کہا اچھا تم نماز کو وسیلہ مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ جو نماز تو نے پڑھا یعنی فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو یا مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، کیا تم جو نمازیں پڑھے ہو مکمل طور پر کنفرم ہو کر ایمان و عقیدت کے ساتھ تم کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہاری فجر کی نماز قبول ہو گئی، ظہر کی نماز قبول ہو گئی، عصر کی نماز قبول ہو گئی، مغرب کی نماز قبول ہو گئی، عشاء کی نماز قبول ہو گئی؟ تو کہتا ہے نہیں ایسا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری نماز قبول ہی ہو گئی، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے مگر میں دعویٰ نہیں کر سکتا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، مشکوک ہے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے مسجد میں دیکھ لیے سینکڑوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا سب کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ جواب ملے گا نہیں، مگر لوگ پڑھتے ہیں اس بھروسے پہ کہ اللہ قبول فرما لے گا، مگر ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری نماز قبول ہے۔ تب مجاہد ملت نے کہا اے مفتیو یہ تو بتاؤ کہ تم وسیلہ میں ایسے چیز کو شامل کرتے ہو جس چیز میں تمہیں شک پایا جا رہا ہے، شک پایا جا رہا ہے، اس عمل پر تم کنفرم نہیں کہ ہمارا عمل قبول ہے یا نہیں، اللہ پہ چھوڑ دے رہے ہو، مگر یہ بتاؤ جس چیز کو میں وسیلہ مانتا ہوں جناب محمد رسول اللہ کو، اب تم بتاؤ کہ میرا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے؟ تب وہ مفتی کہتا ہے اے مجاہد ملت ایسا ہم نہیں کر سکتے، وہ کبھی مردود نہیں ہو سکتے، بلکہ محمد عربی کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے اور محمد عربی کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ تب میرے مجاہد کہتے ہیں اب تم ہی غور کرو، میں ایسے چیز کو وسیلہ بناتا ہوں تو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے، اور تم ایسی چیز کو وسیلہ بناتے ہو جو مشکوک عمل ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے یا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ تو مجاہد ملت نے ان بار عقیدوں کو جواب دے دیا، ہم جو وسیلہ غوث و قطب ابدال کو بناتے ہیں نا اس کی وجہ یہی ہے یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، تبھی تو اللہ نے فرمایا واللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا پیار سے بولیں اور محبت سے بولیں، پورا مجمع عقیدت و محبت سے بولیں۔ تو ہم اسی لیے اولیاء کرام کو وسیلہ بناتے ہیں، اور یہ تو اللہ کا فرمان ہے کہ نماز پڑھنے والوں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے حج کرنے والوں اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے زکوٰۃ دینے والوں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سنی مسلمان کسی نہ کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے رسول سچے ہیں، تمام صحابہ سچے ہیں، ہمارا غوث سچے ہیں، ہمارا خواجہ سچا ہے، محبوب الہی سچا ہے، صابر پاک سچے ہیں، وارث پاک سچے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت سچے ہیں، حافظ ملت سچے ہیں، برہان ملت سچے ہیں، مجاہد ملت سچے ہیں، اس لیے مجاہد ملت کے دامن سے وابستہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضور مجاہد ملت کو محبت کی نظر سے دیکھو، ان کی تاریخ کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ مجاہد ملت ایک باکرامت ولی کا نام ہے، ایک باکرامت ولی کا نام ہے، بے شمار ان کے کرامتیں آج علماء کرام بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں درج کیے ہیں۔ اس لیے ہمارے مجاہد ملت ایسے ویسے پیر نہیں بلکہ اتنے محبوب
وہ مقبول پیر ہیں جن کی ولایت کا ڈنکا پورے دنیا میں بجتا نظر آ رہا ہے۔ اور حضور مجاہد ملت کے زبان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ جو بھی ان کے زبان سے بات نکل جاتی تھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیا کرتا تھا۔ یہ ٹیکیا پاڑا کے سرزمین ہے، یہاں کی تاریخ پڑھیں۔ مخدوم ارشد حبیبی ایک ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں، انہوں نے خود اس واقعہ کو بیان کیا اور کتابوں میں درج کروایا۔ یہی ٹیکیا پاڑا کے سرزمین جولا پاڑا کا ایک میدان ہے جہاں ایک مزار شریف ہے جسے دنیا سید بابا کے نام سے جانتی ہے۔ سید بابا کا مزار یہ جولا پاڑا کے میدان میں ایک بہت ہی عظیم بزرگ ہیں، پائے کے بزرگ ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں۔ روایت ملتی ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جہاں وہ مزار شریف ہے سید بابا کا جولا پاڑا میدان ٹیکیا پاڑا میں، تو وہاں جو ہے اس مزار شریف کو چاروں طرف سے گھیراؤ ہو رہا تھا، باؤنڈری دی جا رہی تھی اور کچھ دیوار اوپر تک اٹھ گئی، یہاں تک کہ لوگ سوچتے ہیں یا اللہ میں اس مزار شریف کا گنبد کیسے بناؤں، اس لیے کہ جہاں ان کا مزار شریف ہے اس جگہ پر ایک پیپل کا بہت عالی شان درخت تھا جو چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مزار کے بغل میں ایک درخت ہے، اسے کاٹوں یا نہ کاٹوں، اس لیے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے، فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ جانتے ہیں اسی زمانے میں ایک عالی شان جلسہ ہوا جس میں ملک کے بڑے بڑے علماء کرام مدعو ہوئے، تشریف لائے، انہی میں سے حضور مجاہد ملت بھی تشریف لاتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور مجاہد ملت بھی آ گئے، مولوی علاء الدین صاحب اور جناب عبدالحمید صاحب، مولوی عبدالحمید صاحب دونوں نے پلان بنایا، حضور مجاہد ملت تو آ ہی رہے ہیں، ذرا ان سے مسئلہ پوچھ لیا جائے گا، معاملہ پوچھ لیا جائے گا، یہ بہت بڑے عالم ہیں جو یہ کہیں گے نا انہیں کے باتوں پہ عمل کیا جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوان یہاں تک عالی شان جلسہ ہوا، حضور مجاہد ملت تشریف بھی لے آئے، مولوی علاء الدین صاحب اور مولوی عبدالحمید صاحب اور دیگر لوگ جو ہیں حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور ایک عریضہ لے کر کے آیا ہوں، ایک سوال لے کر کے آیا ہوں۔ حضور مجاہد ملت نے کہا بولو کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے، کیا عریضہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے جولا پاڑا میدان میں ایک مزار شریف ہے سید بابا کا، ہم ان کے مزار شریف کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں اور گنبد بنانا چاہتے ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ مزار شریف کے بغل میں بالکل لگا ہوا ایک عالی شان پیپل کا گاچھ ہے جو بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ کر ہم گنبد نہیں بنا پا رہے ہیں، تو کیا میں اس درخت کو کاٹ سکتا ہوں، اس درخت کو کاٹ سکتا ہوں؟ مجاہد ملت نے کہا نعرے بابا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم کیسے کہتے کہ گاچھ کو کاٹ دو، درخت کو کاٹ دو، ہم ایسا نہیں کر سکتے، وہ بھی ایک ولی کے بغل میں یہ درخت ہے، ہم کاٹنے کا اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میں یہ سنا ہوں کہ قبر پر گھاس ہو تو اسے نہ اکھاڑو، بلکہ قبر پر کوئی درخت لگا دو تاکہ وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے، تو وہ درخت اللہ کی تسبیح پڑھے گا تو صاحب قبر کو سکون ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہم ایسے کہہ دیں کہ یہ درخت کو کاٹ دو، ہم نہیں کر سکتے، ہاں یہ درخت جب سوکھ جائے تب یہ کام تم کر سکتے ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضور مجاہد ملت نے لوگوں کو ایک مسئلہ بھی بتا دیا، ایک پیغام بھی دے دیا، مسئلہ تو سب کو سمجھ میں آ گیا۔ حضور مجاہد ملت نے کیا کہا کہ اگر قبر کے پاس کوئی گاچھ ہو، درخت ہو تو اسے نہ کاٹنا، گھاس ہو تو اسے نہ نوچنا، یہاں تک کہ وہاں درخت لگا سکتے ہو، پیڑ پودا لگا سکتے ہو کہ جو پیڑ پودے ہوتے ہیں اس میں ہریالی ہوتی ہے، اس میں جان ہوتی ہے، اور وہ پیڑ پودے کے پتے جو ہیں رب کی بارگاہ میں تسبیح پڑھتے ہیں، صاحب قبر کو اس سے سکون ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ تو بتا دیے، مگر ایک جملہ انہوں نے اور استعمال کیا، مگر لوگ سمجھ میں نہیں پائے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ گئی، کون
سی بات حضور مجاہد ملت نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا تھا کہ ہاں اگر یہ درخت سوکھ جائے تو تم یہ کام کر لینا. حضور مجاہد ملت کے زبان سے نکلنے والا یہ جملہ تھا. میرے ملت کے نوجوانوں تاریخ بولتی ہے کہ اچانک چند روز کے اندر ہی یہ درخت جو ہے گر جاتا ہے. درخت گر جاتا ہے. جیسے درخت کا گرنا گئے چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. دیکھنے والوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے. درخت تو ہرا بھرا ہے, پتے بھی ہرے بھرے ہیں, درخت کی ایک ڈالی بھی سوکھی نہیں ہے, سب میں جان ہے. مگر یہ درخت جہاں سے ٹوٹ کر گرا تھا جڑ سے, وہ جڑ سوکھ چکا تھا, سڑ چکا تھا, جس کی بنیاد پر وہ درخت گر گیا. میرے ملت کے نوجوانوں جب لوگوں کی بھیڑ ہو گئی دیکھنے والوں کی, تو کسی نے کہا کہ سید بابا کی کرامت ہے, سید بابا کی کرامت ہے, سید بابا کی کرامت ہے. کسی نے کہا حضور مجاہد ملت کی کرامت ہے, مجاہد ملت کی کرامت ہے. انہیں میں سے کچھ لوگوں نے کہا اے لوگوں مجاہد ملت نے وہاں دو باتوں کا ذکر فرمایا تھا. ایک تو یہ کہ درخت نہیں کاٹ سکتے اس لیے کہ قبر کے پاس درخت ہو تو کاٹا نہیں جاتا. ہاں درخت نہ ہو تو درخت لگا دینا, ہاں درخت گر جائے تو تم وہاں گنبد بنا لینا. گویا حضور مجاہد ملت کی یہ نظر دیکھ رہی تھی کہ درخت نہ کاٹو, لیکن قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ درخت خود بخود گرتا ہوا نظر آئے گا. تو حضور مجاہد ملت کی نظر وہاں تک پہنچ چکی تھی کہ درخت کی حیات کم ہے, یہ درخت ان قریب گرنے والا ہے. پھر جیتی چاگتی حضور مجاہد ملت کی کرامت پورے ٹکیا پاڑا والوں نے دیکھا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں حضور مجاہد ملت ایک باکرامت ولی کا نام ہے. اس لیے ان کے زبان سے جب بھی کوئی بات نکلی ہے اللہ تعالیٰ پوری فرماتا نظر آ رہا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں یہ عظیم شخصیت حضور مجاہد ملت بے شمار ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں جس سے مجاہد ملت کے علم و کمالات سمجھ میں آتے ہیں, ان کے فیضان سمجھ میں آتے ہیں, ان کے کرامات سمجھ میں آتے ہیں. آج ایسے ہی نہیں پوری دنیا کے لوگ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں جھکتے نظر آ رہے ہیں. یہ جاج پور کے سرزمی ہے, یہ اڑیسہ ہی کے سرزمی پر ایک علاقہ ہے جاج پور. تاریخ بولتی ہے, روایت ملتی ہے, اسی سرزمی پہ رہنے والا ایک ایسا شخص جس کی لڑکی کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. بڑے بڑے ڈاکٹروں کا اس نے سہارا لیا, یہاں تک کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا انہوں نے سہارا لیا, ہاسپٹلوں کا سہارا لیا. سب ڈاکٹر جو ہے بالکل ناکام ہو گئے, لا علاج کر رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہ لوگ علاج کرتے کرتے تھک گئے ہیں. الغرض کی نوبت یہاں تک آئی, ڈاکٹر نے کہا کہ بس چند دنوں میں ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, فلاں جگہ لے کر کے چلے جانا, شاید کہ لڑکی وہاں ٹھیک ہو جائے, اس کی آنکھوں میں روشنی آ جائے. الغرض کی اسی علاقے کے ایک جامع مسجد میں حضور مجاہد ملت کی آمد ہوئی. لوگوں نے کہا حضور مجاہد ملت آئے ہوئے ہیں, ذرا دم کرا لو, شاید یہ فائدہ مل جائے, کیونکہ ان کی ولایت کا شہرہ پورے دنیا میں بچتا نظر آ رہا ہے. الغرض کی تاریخ بولتی ہے حضور مجاہد ملت کو بلایا گیا اور کہا حضور ہماری لڑکی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے, ڈاکٹر علاج کرتے کرتے تھک چکے ہیں, اگر کوئی راستہ ہے تو نکال دیجئے, دم کر دیجئے تاکہ میری لڑکی اچھی ہو جائے. میں نے کتابوں میں پڑھا حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں اے شخص گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری بیٹی اچھی ہو جائے گی. ذرا پیار سے بولیں اور محبت سے. حضور مجاہد ملت نے کیا فرمایا, تمہاری بیٹی اچھی ہو جائے گی. حضور مجاہد ملت
ملت کے زبان سے یہ جملہ نکل چکا تھا کہ اچھی ہو جائے گی، صحت مند ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی، آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ ایک ولی کے زبان سے یہ جملہ نکلا تھا، اور جب کسی ولی کے زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا نظر آتا ہے۔ جیسے اشارہ ہوا حضور مجاہد ملت نے پڑھا، دھم کر دیا، چہرے پر پھونک ماری، وہاں سے چلے گئے۔ ڈاکٹر آیا ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے، دیکھتا ہے کہ چیک کر لوں حالت کیا ہے۔ ڈاکٹر دیکھ کر حیران و پریشان ہے، کہتا ہے اے شخص اس کی زندگی میں ایک ایسے انقلاب آ گیا، آنکھوں میں پوری روشنی آتی نظر آ رہی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ حضور مجاہد ملت کے نکلی ہوئی زبان کا یہ جملہ تھا کہ تمہاری لڑکی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور لڑکی کی آنکھوں میں روشنی آتی نظر آ رہی ہے۔ آج ہم انسان بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، ہماری زبان میں کتنی تاثیر ہے؟ بالکل نہیں ہے، مگر مجاہد ملت کے زبان میں وہ تاثیر کے زبان سے جو بھی کہہ دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ اس لیے موضوع مجاہد ملت کی بارگاہ میں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجاہد ملت کی جب جب نگاہ کرم پڑی ہے لوگوں کا بیڑا پار ہو گیا۔ اب مجاہد ملت کی ہمارے اوپر بھی مجاہد ملت کی نظر پڑ جائے گی، ہم سبوں کا بھی بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے مجاہد ملت کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں روئے زمین پر رہنے والے ہر سنی مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، اے سنی مسلمانوں تم ہرگز مجاہد ملت سے چڑ نہ رکھنا، حضور مجاہد ملت سے نفرت نہ رکھنا۔ حضور مجاہد ملت تو مسلک اعلیٰ حضرت کے پاسبان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نگہبان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا ڈنکا مجاہد ملت نے بنایا بجایا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو روئے زمین پر مجاہد ملت نے پرچار کیا ہے۔ وہ مجاہد ملت جو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ بلند کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ مجاہد ملت اللہ اکبر جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے محبت رکھی، ان کے صاحبزادے حامد رضا خان سے محبت رکھی، ان کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان سے محبت رکھی، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے تمام اولیاء کرام سے، تمام علماء کرام سے حضور مجاہد ملت نے عقیدت رکھی۔ یہاں تک کہ حضور مجاہد ملت حضور تاج الشریعہ سے بھی بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، جبکہ عمر کے لحاظ سے حضور تاج الشریعہ حضور مجاہد ملت سے بہت چھوٹے تھے، مگر حضور مجاہد ملت نے حضور تاج الشریعہ سے اس لیے محبت رکھتے تھے کہ حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نسل سے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے ہیں۔ اگر ان لوگوں کا ہمارا سہارا مل گیا ہمارا بھی بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا۔ جانتے دیوانوں اعلیٰ حضرت کی بات چلی ہے تو میں آپ کو پیغام دے دوں کہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے حضور مجاہد ملت کتنی محبت کرتے تھے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں جتنے بھی سلسلے کے لوگ ہیں تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ صابری ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے عقیدت ضرور رکھیں۔ آپ وارثی ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ آپ اشرفی ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ آپ قادری ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ آپ حبیبی ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ آپ جو عزیزی ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ آپ رفاقتی ہیں، ٹھیک ہے، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ آپ سہروردی ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ آپ نقشبندی ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ آپ آصفی ہیں، ٹھیک ہیں، مگر اعلیٰ حضرت سے ضرور محبت رکھیں۔ اس لیے کہ
आला हजरत ने वलियों का पैगाम दिया है, आला हजरत ने सहाबा का पैगाम दिया है, आला हजरत ने रसूल का पैगाम दिया है, आला हजरत हमें वही रास्ता दिखा रहे हैं जिस रास्ता पर चलकर इंसान जन्नत में पहुंचता हुआ नजर आए। इसलिए जिस भी आप खानकाह से ताल्लुक रखते हैं सब अपने जगह पर दुरुस्त हैं, मगर मसलक की आला हजरत को ना छोड़ना। मसलक की आला हजरत का जिसने दामन थाम लिया उसका बेड़ा पार होता नजर आ रहा है। देखिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी है, बरेली शरीफ का सफर कर रहे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहाँ के लिए सफर कर रहे हैं? जोर से बोले और जोर से बोले। बरेली शरीफ के लिए। कहाँ के लिए? और जोर से बोले। कौन जा रहे हैं? हुजूर मुजाहिद मिल्लत आला हजरत की बारगाह में। वाह मुजाहिद मिल्लत आला हजरत से मोहब्बत आप रखते ही हैं, मगर आला हजरत के शहजादों, आला हजरत के नवासों, आला हजरत के खानदान से ताल्लुक रखने वालों से आप कितने मोहब्बत करते हैं। और दुनिया वालों को आपने कितना अच्छा पैगाम दिया है। दुनिया वालों आला हजरत को मत छोड़ना, ये सुन्नियत की जान है, सुन्नियत की पहचान है। इसी से तुम्हारा बेड़ा पार होता नजर आएगा। ओ मुजाहिद मिल्लत चले हैं, बरेली शरीफ चले हैं, यहाँ तक कि बरेली शरीफ के स्टेशन पे उतर गए हैं, स्टेशन पे उतर गए हैं। और जिसी स्टेशन पर उतरे हैं कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने इशारा किया एक रिक्शे वाले की तरफ, एक रिक्शे वाले की तरफ। और जब रिक्शा वाला करीब आया तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया, ऐ रिक्शा वाला तुम कितना लोगे? तो रिक्शा वाला कहता है ये आपको जाना कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मैं आला हजरत के मज़ार पे जाना चाहता हूँ, आला हजरत के मज़ार पे मुझे जाना है। तो रिक्शा वाला ने कहा कि मैं इतना लूंगा। यहाँ तक कि किराया तय हो गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रिक्शा पे बैठ गए हैं, रिक्शा पे बैठ गए हैं। अब रिक्शा वाला जो है रिक्शा चला रहा है, धीरे धीरे चला रहा है, जैसा कि लोग चलाते हैं चलाते जा रहा है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जो है अब उससे गुफ्तगू करने लगते हैं। अब जिसके साथ भी सफर करते हैं थोड़ी देर के बाद अब खुद गुफ्तगू करने लगते हैं। नाम पूछते हैं, पता पूछते हैं, कहाँ पूछते हैं, कितने बच्चे हैं, कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है, तुम्हारी हालत कैसी है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी खैरियत क्या है। लोग दरियाफ्त करते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत पूछते पूछते यहाँ तक के रिक्शा वाले से पूछ लिया कि रिक्शा वाले ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? जानते हैं मुजाहिद मिल्लत को खिलाफत, मुजाहिद मिल्लत को खिलाफत आला हजरत के शहजादे हजरत हामिद रजा खान ने भी दिया था। हामिद रजा खान ने भी खिलाफत दिया था कि मुजाहिद मिल्लत अब आप मुरीद कर सकते हो। गोया ये मुर्शिद खिलाफत आला हजरत मुजाहिद मिल्लत के हजरत हामिद रजा खान हुए। ये हामिद रजा खान आला हजरत के शहजादे हैं, आला हजरत के बेटे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस रिक्शा पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत बैठे हैं, रिक्शा वाला से सवाल कर डाला, ऐ रिक्शा वाला ये तो बता कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे मुजाहिद ने जब नाम पूछा तो रिक्शे वाला कह दिया मेरा नाम तो हामिद रजा है, हामिद रजा है। इतना कहना था, मुजाहिद मिल्लत ने कहा ऐ रिक्शे वाला रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो। रिक्शा वाला परेशान है, या अल्लाह मैंने कौन सा खता कर दिया, कौन सी गलती कर दी जो रुका रहे हैं? यहाँ तक कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत उतर जाते उतरना कहीं। रिक्शा वाला माफी मांग रहा है, हुजूर हमसे क्या गलती हो गई, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि आप रिक्शा रुकवा दिए, आप रिक्शा से उतर गए, आखिर उसकी वजह क्या है? तो मेरे मुजाहिद कहते हैं ऐ रिक्शा वाला तुमसे गलती नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है, इसलिए तुम मुझे माफ करते हुए नजर आ। रिक्शा वाला कहता या अल्लाह आपने कौन सी गलती कर दी? आपने तो कुछ गलती नहीं की, आप कौन सी गलती की है कि मैं माफ कर दूं? मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो मेरे मुजाहिद कहते हैं, मेरे मुजाहिद कहते हैं है रिक्शे वाला, है रिक्शे वाला, मेरे पीर मुर्शिद का नाम भी हामिद रजा खान है।
ذرا پیار سے اور محبت سے، میرے مرشد خلافت کا نام حامد رضا خان ہے اور تمہارا بھی نام حامد ہے، حامد رضا ہے، اور تم سوار تم جو ہے رکشہ ٹھیل رہے ہو، میں بیٹھا ہوں، اگر بروز محشر میرے مرشد خلافت ہم سے پوچھ ڈالے کہ مجاہد میرے ہم کے رکشے پر تو نے سواری کیوں کی تھی، تو میں اس کا جواب کیا دوں گا؟ اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، اس لیے کہ تمہارا جو نام ہے نا، یہ نام تو میرے مرشد خلافت کا بھی نام ہے۔ اللہ و سمت میرے ملت کے نوجوانوں، اعلیٰ حضرت کے خانوادوں سے میرے مجاہد کتنی محبت رکھتے ہیں، میرے مجاہد کتنے عقیدت رکھتے ہیں، میرے مجاہد کتنے الفت رکھتے ہیں۔ حالانکہ حامد رضا ایک عام آدمی تھا، ایک عام رکشہ ڈرائیور تھا، رکشہ کھینچنے والا تھا، ایک نام تو بہت سارا ہوتا ہے، آخر مجاہد ملت نے ایسا کیوں کیا؟ تو سیدھا اور صرف اس نیت سے کیا تھا کہ جس خاندان سے، جس خانوادے سے میں الفت رکھتا ہوں، جس اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھتا ہوں، اس اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا نام حامد رضا خان ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور مجاہد ملت نے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے دنیا والوں، تجھے جس خانقاہ سے تعلق رکھنا ہے رکھو، کوئی دقت نہیں ہے، مگر مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کر رہنا۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تو نے تھام لیا تو تمہارا بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا۔ عقیدت و محبت سے کہیں سبحان اللہ، جھوم کا کہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور مجاہد ملت جب تک زندہ حیات رہے، دنیا والوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام دیتے رہے کہ جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لیا اس کا بیڑا پار ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آئیے اسی ٹنگے پلخانہ کے سرزمین کا ایک واقعہ سنے جس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ حضور مجاہد ملت نے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے خانوادوں سے محبت رکھنے کا پیغام دیا ہے، الفت رکھنے کا پیغام دیا ہے۔ یہ انوار اشرف، انوار حبیبی جو ہیں، یہ فلخانہ کے رہنے والے ہیں، جو حضور مجاہد ملت کے وہ مرید ہیں، حضور مجاہد ملت کے وہ مرید ہیں جن کے بارے میں آپ گفتگو سن رہے ہیں۔ مگر یہ انوار حبیبی جو ہیں، انوار حبیبی جو ہیں، بہت دنوں تک یہ دیکھتے رہے حضور تاج الشریعہ کے شہرت کا ڈنکا پورے دنیا میں بج رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل میں ان کے متعلق جو ہے نفرت پیدا ہو گئی حضور تاج الشریعہ کے متعلق۔ میرے ملت کے نوجوانوں، وہ کہتے ہیں اس خیال سے میں زندگی گزار رہا تھا، اس خیال سے میں زندگی گزار رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اچانک میں نے کیا دیکھا، یہ پلخانہ کے سرزمین ہے جہاں ایک عالی شان مسجد ہے، اسی مسجد میں تشریف رکھتے ہیں۔ اچانک ان پر نیند کی غنودگی طاری ہوتی ہے، خواب میں حضور مجاہد ملت تشریف لاتے ہیں، حضور مجاہد ملت تشریف لاتے ہیں، اور جن کے ساتھ ساتھ حضور تاج الشریعہ بھی تشریف رکھتے ہیں، حضور تاج الشریعہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ سب لوگ مصافحہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں یہ انور حبیبی جو ہے پلخانہ والے جب مصافحہ کرنے گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو مایوسی کے ساتھ کہا، اے انور حبیبی، یاد رکھو کہ جس تاج الشریعہ کے بارے میں آپ کے دل میں کدورت آ گئی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ تاج الشریعہ حضور اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا ہم نے پرچار کیا ہے۔ اگر تو ہمارے مریدوں میں شامل رہنا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت اور ان کے پورے خانوادوں سے محبت کرتے ہوئے نظر آنا۔
حضور مجاہد ملت کی یہ ذات ہے دیوانوں جو پورے زندگی مسلک اعلیٰ حضرت کا انہوں نے پرچار کیا اور کہا اے دنیا والو مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کر زندگی گزارنا تمہارا بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضور مجاہد ملت کی بے شمار کرامات ہیں، آپ ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں۔ یہی بنارس کے سرزمین وہاں ریوڑی تالاب ایک جگہ ہے، کتابوں میں آتا ہے حضرت مولانا عبدالہادی حبیبی صاحب جو مدرسہ فاروقیہ میں پڑھاتے ہیں اور اس مدرسے میں چند دنوں کا میں بھی متعلم رہ چکا ہوں، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بڑے متقی پرہیزگار عالم دین حضرت علامہ عبدالہادی صاحب وہ بھی باحیات ہیں، ایسا نہیں کہ انتقال کر گئے، وہ باحیات ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ اس علاقے میں ایک گھر میں شادی ہوئی اور شادی ہوئی یہاں تک کہ بارات بھی آ گیا، یہاں تک کہ پورے پروگرام ٹھیک سے ہو رہے ہیں۔ نکاح کے بعد اچانک جو ہے لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہیں، اگل بگل کے ڈاکٹروں کو بلایا، لوگوں نے انجیکشن دیا، دوائیں دیا، مگر کام نہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو لوگ بلا رہے ہیں مگر پریشان ہے، ہوش میں لڑکی نہیں آ رہی ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں یا اللہ اگر ایسی حالت رہی تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، لڑکا چھوڑ سکتا ہے، بارات واپس جا سکتے ہیں، یہ کہہ کے کہ لڑکی بیماری والی ہے، ہم نہیں لے کر کے جائیں گے، لڑکی عیب والی ہے، لڑکی کے اندر خرابی ہے، ہم گھر لے کر کے نہیں جائیں گے، اس لیے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ حرام مچا ہوا ہے، لڑکی گھر کے اندر ہے، پردے ہی پردے میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے ہوش میں لایا جائے، مگر مولانا عبدالہادی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں تک کہ لوگ پریشان ہوئے، بہت لوگوں کو بلایا مگر کام نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں کو خبر ملی کہ فلاں علاقہ میں دھام نگر شریف سے آنے والے حضور مجاہد ملت تشریف لائے ہیں، فلاں جلسہ میں تشریف لائے ہیں، وہ فلاں جگہ پر ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، انہیں بلا کر کے لایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نگاہ کرم پڑ جائے، لڑکی ہوش میں آ جائے۔ لوگ جانتے تھے حضور مجاہد ملت ایک باکرامت والی کا نام ہے، لوگ کانپتے گئے ہیں، پسینہ ہے، مجاہد ملت ہے۔ لوگوں کو حیران و پریشان دیکھا تو پوچھا اے لوگوں یہ حالت کیوں کر ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور ہمارے گھر میں شادی ہے، نکاح بھی ہو چکا، بارات بھی آ چکی ہے، انجمن سجے ہوئے ہیں، لوگوں کے بھیڑ ہے، مگر اچانک میری لڑکی بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹروں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، حکیموں کو بلایا، سب علاج کر کے تھک چکے ہیں، پانی کا چھیٹا دیتے ہم تھک چکے ہیں، مگر حضور مجاہد ملت لڑکی ہوش میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر ہوش میں نہیں آئے گی تو میرا تو معاملہ بگڑ جائے گا، ایسا نہ کہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ کرم فرمائیے آپ چلیے، حضور مجاہد ملت کہتے ہاں چلو۔ جب تیار ہو جاتے چلنے کے لیے تو لوگوں نے کہا حضور مجاہد ملت آپ بیٹھے، میں سواری کا انتظام کرتا ہوں۔ مجاہد ملت نے کہا نہیں، سواری کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سواری انتظام کرنے میں بہت دیر لگ جائیں گے، چلو میں پیدل چلتا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور مجاہد ملت یہاں اخلاق کا اتنا پے کرتے تھنی تھے، پیدل چلنا شروع کر دیے، اور جب لوگ چل رہے ہیں تو اس سے بھی قدم تیزی کے ساتھ حضور مجاہد ملت چلتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں مجاہد ملت کو قوم کا اتنا خیال تھا، اپنے لوگوں کا اتنا خیال تھا، قوم مسلم سے اتنا پیار تھا، مجاہد ملت اتنا اخلاق کے دھنی تھے، پاؤں سے پیدل چلتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ لڑکی کے گھر میں آ گئے۔ آج ہم علاج کرتے ہیں تو مریض کو سامنے لاتے، خواہ لڑکی ہو یا کہ لڑکا ہو، مگر اولیاء کرام کا مرتبہ دیکھیے، ان کی شان دیکھیے۔ حضور مجاہد ملت کہتے نہیں، جس کمرے میں لڑکی ہے اس کو وہیں چھوڑ دو، دروازہ پر پردہ لگا دو، میں پردہ سے باہر رہوں گا۔ حضور مجاہد ملت لڑکی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، پردے میں لڑکی ہے، پردے سے باہر حضور مجاہد ملت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ
ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اب مجاہد ملت دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو ملا لیتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں اور پھر ہتھیلیاں رگڑنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ہتھیلی رگڑ رہے ہیں لڑکی ہوش میں آتی نظر۔ ذرا پیار سے بولیں اعلیٰ حضرت اللہ میرے ملت کے نوجوانوں، جیسے حضور مجاہد ملت نے اپنے ہاتھوں کو رگڑا ہے کہ فون لڑکی ہوش میں آ جاتی ہے، تو مجاہد ملت کی نظر دیکھ رہی تھی کہ اس کو کون سی بیماری ہوئی ہے، کون سا علاج چاہیے۔ پل منٹوں میں میرے مجاہد نے کر کے دکھا دیا، اور خود یہی اڑائیسہ کے سرزمین پر سیم واقعہ پیش آتا ہے۔ جناب فخر الدین کے گھر میں شادی ہے ان کے لڑکے حضرت جناب قمر الدین کی، فخر الدین حبیبی کی لڑکی کی شادی ہے۔ شادی کے موقع سے جانتے ہیں وہ بھی پاگل کی طرح ہو گیا۔ کیوں جانتے ہیں؟ فخر الدین حبیبی کے بیٹے قمر الدین پر ایک جنات سوار ہو گیا، اور جنات اتنا سخت اور پاور والا کہ بڑے بڑے مولوی آ رہے ہیں ناکام ہو جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا جب کسی کو جنات پکڑتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں پھک پھاک کرنے والے، مگر چلے جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے انہی کی ہاتھوں سے وہ کامیابی ہاتھ ملتی ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے، عالموں کو بلایا گیا، ائمہ کو بلایا گیا، اگل بگل سے لوگ آ رہے، بھوکتے نظر آ رہے ہیں، کچھ کام نہ ہوا، پریشان ہیں، کیسی حالت رہی تو میرے بیٹے کی شادی کیسے ہوگی؟ تو جان دے فخر الدین حبیبی جلال میاں گئے، غصے میاں کر کہتے ہیں اے جنات اگر تو یہاں سے نہیں جائے گا، میرے بیٹے کو نہیں چھوڑے گا، میرے گھر سے نہیں جائے گا، تو ابھی میں اپنے مجاہد ملت کو آواز لگا دوں گا۔ ذرا پیار سے محبت سے کیا کہا اس مجاہد ملت کے دیوانہ نے، فخر الدین حبیبی نے جو مجاہد ملت کا مرید تھا، کہ جنات اگر نہیں جائے گا میں اپنے پیر کو آواز دے دوں گا، اپنے مرشد کو آواز دے دوں گا، اپنے مجاہد کو آواز دے دوں گا۔ جانتے جنات چیخ کر کہتا ہے اے فخر الدین تمہارا پیر تو مر گیا، تمہارا پیر تو مر گیا، تمہارا پیر تو مر گیا، انتقال کر گیا، وہ کیسے آئے گا؟ کہتا حبیبی میرا عقیدہ ہے اولیاء مرتے نہیں ہیں، مدد کل بھی کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں، صبح قیامت تک کرتے نظر آئیں گے۔ تم جاتے ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں جاتے ہو تو ٹھہرو میں آواز لگاتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کون جنات کہتا ہے آواز نہ لگاؤ، آواز نہ لگاؤ، دروازہ کھول دو، جگہ دے دو، ابھی ابھی میں نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا پیر مجاہد ملت ہاتھوں میں ڈنڈا لیے تشریف لاتے نظر آ رہے ہیں۔ باہر میرے مجاہد جو باحیات نہیں ہیں، پردے میں ہیں، مگر اپنے مریدوں کی امداد فرماتے نظر آ رہے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنا فیض مجاہد ملت کا کل بٹ رہا تھا اتنا فیض آج بھی بٹ رہا ہے، اور صبح قیامت تک میرے مجاہد کا فیض ملتا نظر آئے گا۔ بس اس مجاہد ملت کی بارگاہ میں چند شعر جو منقبت کے طور پر اس سال لوگوں نے پیش کیا تھا، سنیں چند شعر سنیں، اس کے بعد گفتگو ختم۔ عقیدت و محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں یا رسول اللہ۔ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ جہاں حضرات تشریف رکھتے ہیں، مقدس بارگاہ، عظیم بارگاہ، اللہ الصمد، اس بارگاہ کا کیا کہنا؟ اس لیے کہ حضور مجاہد ملت علی رحمت رضوان قدیم شخصیت کے مالک ہیں دیوانوں۔ حضور مجاہد ملت علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے بعد ٹکیا پڑا سے آنے والے ایک عظیم خطیب جسے دنیا حضرت انوار اشرف کے نام سے جانتی ہے، اور یہ بڑے عظیم خطیب ہیں جو اس وقت پورے شہرت کے ساتھ پورے انڈیا میں گھوم رہے ہیں۔ چند شعر محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بہار خلد میں اس کا صدا ٹھکانہ ہے، بہار خلد میں اس کا صدا ٹھکانہ ہے، بہار خلد میں اس کا صدا ٹھکانہ ہے، بہار خلد میں اس کا صدا ٹھکانہ
ٹھکانہ ہے میرے مجاہد ملت کا جو دیوانہ ہے میرے مجاہد ملت کا جو دیوانہ ہے جہاں سے غیر بھی خالی کبھی نہیں جاتے جہاں سے غیر بھی خالی کبھی نہیں جاتے جہاں سے غیر بھی خالی کبھی نہیں جاتے بفضل رب وہ مجاہد آستانہ ہے بفضل رب وہ مجاہد آستانہ ہے اور یہ بولے 20 نومبر یہ بولے 20 نومبر کو سب اڑیسہ میں انشاءاللہ اس 20 نومبر ہی کو تھا اس نسبت سے سنیں محبت کہیں سبحان اللہ یہ بولے 20 نومبر کو سب اڑیسہ میں یہ بولے 20 نومبر کو سب اڑیسہ میں حبیبی عرس کا منظر بڑا سہانا ہے حبیبی عرس کا منظر بڑا سہانا ہے بہار خلد میں اس کا صدا ٹھکانہ ہے سنا کہ شاہ اڑیسہ کو منقبت ان کی سنا کہ شاہ اڑیسہ کو منقبت ان کی مجھے بھی سویا مقدر کو جگمگانا ہے مجھے بھی سویا مقدر کو جگمگانا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حضور مجاہد ملت سے عقیدت و محبت رکھنے ان سے الفت رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان کے نواسے حضور مجاہد ملت جن کے آغوش میں بہت سارے لوگ بھی چکے ہیں انہی میں سے جاوید انور حبیبی ہیں یہ سچ ہے کہ حبیب ہیں میرے رہبر ہیں حبیب ہیں میرے رہبر کہ میں حبیبی ہوں حبیب ہیں میرے رہبر کہ میں حبیبی ہوں نہیں جھکے گا میرا سر کہ میں حبیبی ہوں حبیب ہیں میرے رہبر کہ میں حبیبی ہوں نہیں جھکے گا میرا سر کہ میں حبیبی ہوں اور رکھا ہے سر پہ میرے ہاتھ تو مجاہد کا رکھا ہے سر پہ ہاتھ تو میرے مجاہد کا مجھے نہیں ہے کوئی ڈر کہ میں حبیبی ہوں اور حبیب عقیدت رکھنے والے کہتے ہیں کسی بھی حال میں میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا کسی بھی حال میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا الجھنا سوچ سمجھ کر کہ میں حبیبی ہوں الجھنا سوچ سمجھ کہ میں حبیبی ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اولیاء کرام سے عقیدت و محبت رکھنے اور حضور مجاہد ملت کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ